مشترکی مرکز داره مرکز مشترکی. العجائب یا مرتضی علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو، یا قاهر العدو یا والی الولی، یا قاهر العدو یا والی الولی، یا مظهر العجائب یا مرتضی علی، یا مظهر العجائب یا مرتضی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک آل پر۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے ہم اعلان کر چکے ہیں کہ آج ہماری علمی گفتگو ہے اور الحمدللہ تشریف لائے ہیں اسٹوڈیو میں شیعہ مناظر حجت الاسلام ابو القاسمی صاحب، اور اسکائپ کے ذریعے سے موجود ہیں یہاں پہ اہل حدیث عالم الدین جناب حافظ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب۔ الحمدللہ دونوں اس وقت موجود ہیں، تو بغیر کسی تمہید کے یا بغیر کسی اس کے کہ ہم ایسی کوئی بات کریں کہ جس میں طول پکڑیں اور حائل ہو جائیں اس گفتگو میں، ہم چلتے ہیں ان دونوں کی طرف اور پہلے 2 منٹ دے دیتے ہیں تاکہ یہ گفتگو کریں اپنی مقدماتی گفتگو، اور جس طرح حسب معمول ہم کر رہے ہیں کہ مقدماتی گفتگو کے بعد ہم 7 منٹ دے رہے ہیں 5 دفعہ، تو انشاءاللہ اس کے اینڈ پہ بھی پھر 2 منٹ دے دیتے ہیں تاکہ اپنا ایک خلاصہ بیان کریں انشاءاللہ، اور اپنے جو ان کے علمی نکات ہیں، ان کے جو یا اعتراضات ہیں یا جواب ہیں یا علمی گفتگو ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ سب ان سے استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں ہمارے مہمان مناظر جو ہیں یا مہمان جو عالم الدین ہیں جناب حافظ ڈاکٹر زبیر صاحب کی طرف۔ جی ڈاکٹر زبیر صاحب، اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو جی الحمدللہ 2 منٹ کا ٹائم ہم دے دیتے ہیں، آپ ایک مقدماتی گفتگو اگر کرنا چاہیں تو بسم اللہ کریں۔ ہاں، بس میں صرف اتنی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میں مناظر نہیں ہوں معروف معنی میں، نہ ہی میں نے مناظرہ پڑھا ہے، نہ ہی کبھی من اس طرح سے مناظر مناظرہ نیستم کیا ہے، نہ ہی مناظرے کی الف بے اور ابجد نہ سے تو حالا واقف ہوں۔ مناظرے کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ فیس بک وغیرہ سے جیسے لوگوں کے ساتھ ایک ڈسکشن رہتی ہے مختلف علمی حلقوں کے ساتھ، اب کہہ لیں نقد و تنقید رد و قدا چلتی رہتی ہے، تو وہ بہرحال وہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ تو باقی بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا، مطلب کہ یہ ایک علمی گفتگو ہے، ایک علمی ڈسکشن ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبت سے اس میں مدعو کیا، تو اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے کہ ہم اچھے انداز میں مطلب سیولائزڈ وے کے اندر چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دوسروں نے جو ہے وہ اپنا نیریٹو کس طرح سے بلڈ کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے نصوص کو سمجھا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی بندہ جانتے بوجھتے جہنم میں نہیں جانا چاہتا، بس یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہاں، فہم کی غلطی ہو سکتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ ہی غلط آیا، تو بس ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے دوسرے کے بارے میں کہ جانتے بوجھتے کوئی جہنم میں نہیں جا رہا، اس کی فہم کی غلطی ہے، اس کی فہم کی غلطی کا اس کو مارجن دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ اس مارجن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھے انداز میں ناصحانہ انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، نہ کہ اسے کوئی دشمن اور اپنا عدو سمجھ کے۔ جزاکم اللہ خیر، بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ ابھی چلتے ہیں جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیعہ عالم الدین جناب حجت الاسلام ابو القاسمی صاحب کی طرف، اور ان کو 2 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ایک مقدماتی گفتگو کریں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ بھلے استاد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد 2 دقیقے برای شما
برای مقدماتی گفتگو. بسم الله الرحمن بسم الله الرحیم الرحمن الحمد الرحیم. لله رب العالمین اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء مولانا صاحب العصر والزمان. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت بینندگان تمام ناظرین کی خدمت میں اور ہمارے مہمان جو محترم جو تشریف لے کر آئے ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو یہ ایام ولادت ہیں امام حسین علیہ السلام، ایام ولادت حضرت ابو الفضل العباس امیر المومنین کے بیٹے، اور ایام ولادت امام سجاد علیہ السلام امام حسین کے بیٹے، ان سب کی ولادت کی مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بہت جلد ہی فلسطین کے لوگوں کی مشکلات دور ہوں. اور آج کی اس گفتگو میں جس موضوع کو انہوں نے بیان کیا ہے، امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس گفتگو کو علمی صورت میں تاکہ ہم سمجھ سکیں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں اور کسی مقصد تک پہنچ سکیں، دشمنی کم ہو اور دوستی زیادہ ہو. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہم گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب جو ہیں یہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. حال ہی میں ان کے جو ہے وہ ایک سلسلہ دروس امامت کے حوالے سے جاری ہیں اور تقریباً کچھ دروس بھی ان کے آئے ہیں. تو میں نے کچھ دروس جو سنے ان کے، تو ان میں انہوں نے کہا ہے کہ شیعہ کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، ہمیں اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی. پھر میں نے رابطہ بھی کیا، لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ان سے گفتگو ہو جائے. تو انشاءاللہ آج بھی ان کے کلام سے، ان کی باتوں سے اور ہمارے جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالم دین، ان کے باتوں سے آپ سب انشاءاللہ استفادہ کریں گے. چلتے ہیں حافظ صاحب کی طرف. حافظ صاحب آپ جو ہے وہ بات شروع کریں امامت کے حوالے سے، جو آپ کہنا چاہیں تو آپ بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا موضوع تھا کہ امامت جو ہے اس کے ثبوت کا طریقہ کار کیا ہے یا اس کے دلائل کیا ہیں. مطلب ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. ایک طالب علمانہ انداز میں ہم اپنی کچھ گزارشات رکھیں گے، سوالات کہہ لیں، اس کو اشکالات کہہ لیں، آبجیکشنز کہہ لیں. تو مطلب شیعہ کتب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کی ہسٹری بھی یہ ہے کہ ایک شیعہ جو ہے وہ ہمارے جاننے والے تو نہیں تھے، لیکن سوشل میڈیا پہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ امامت کو کیوں نہیں مانتے اور اس کے یہ دلائل ہیں. تو میں نے اس سے پہلے سے شیعہ کتب کو اسٹڈی نہیں کیا تھا. تو اس کے بعد سے پھر میں نے شیعہ کتب کو اسٹڈی کیا. جب میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے کچھ آپ سمجھے کہ اشکالات پیدا ہوئے امامت کا جو پورا شیعہ نیریٹو ہے اس کے حوالے سے. سب سے بڑا اشکال جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بطور سوال میں علامہ صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیعہ نیریٹو سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ امامت کا عقیدہ جو ہے وہ اصول دین میں سے ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے. اور جو بنیادی عقیدہ ہوتا ہے اس کی نصوص بھی قطعی ہونی چاہیے، مطلب قطعی النصوص ہو، قطعی الدلالہ ہو. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب خود جو پہلی ڈیبیٹ تو یہ پیدا ہوئی کہ شیعہ جو ہے وہ امام وہ قریشی ہونے چاہیے، پھر یہ ہے کہ ہاشمی ہونے چاہیے، پھر یہ ہے کہ ہاشمی میں بھی حسنی ہوں یا حسینی ہوں. یہ بہت کچھ اختلافات ہمارے سامنے آتے ہیں. بس میں چند ایک الکافی کا جو مطالعہ میں نے کیا ہے تھوڑا بہت اس سے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شروع ہوئی سے آپ یوں کہہ لیں کہ اہل بیت یا اہل بیت کے جو قریبی تھے، بنو امیہ کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو آپ سمجھیں کہ ادرس کا ایک کانسیپٹ ہے نا، اہل تشیع کے ہاں وہ تو دوسرے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بنو عباس ہو گئے، یہ تو قریبی لوگوں میں سے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گورنر بھی رہے. اب الکافی کا جو میرے پاس ترجمہ ہے الشافی کے نام سے، اس میں جو روایت موجود ہے پیج نمبر 134 پہ، تو اس میں یہ بات ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کے اور امامت کے منکر تھے. اسی طرح سے پیج نمبر 309 پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت سے ساتھی بھی جو ہے ان کو سیاسی امام تو مانتے تھے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک حکمران کے طور پہ اس کی تو ان کے اندر خواہش تھی. جیسے خارج کا بھی ایک گروہ علیحدہ ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصمت کے قائل نہیں تھے، یا آپ کہہ لیں کہ جی ان کی اس طرح کی ولایت کی جس میں ان کی معصومیت ثابت ہو، تو اس کے وہ قائل نہیں تھے.
حالانکہ وہ ان کے لیے جانے دے رہے تھے، صفین میں بھی اور جمل کے اندر بھی۔ اسی طرح پیج نمبر 314 پہ اسی یہ جو الشافی کا ترجمہ ہے، اس پہ جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی کے جو چھوٹے بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، انہوں نے حضرت امام زین العابدین کی امامت سے انکار کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم آل حسن کی طرف آتے ہیں تو ایک لمبا چوڑا ہمیں جھگڑا ملتا ہے، اور 20 روایات ملتی ہیں کہ آل حسن جو ہے اور آل حسین یہ دونوں امامت کے مسئلے میں آپس میں دست و گریباں رہے، ایک دوسرے کو اپنی امامت کی طرف پکارتے رہے، بلاتے رہے، اور دوسرے کی امامت کا رد کرتے رہے۔ جیسا کہ پیج نمبر 338 پہ ہے کہ عبداللہ بن حسن، یہ جو حضرت حسن کے پوتے تھے عبداللہ بن حسن، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی امامت کا انکار کیا۔ پھر اسی طرح آل حسن میں سے ان کے جو بیٹے تھے، آگے آپ کہہ لیں کہ حضرت نفسی زکیہ، انہوں نے جو ہے وہ مطلب آل حسین کی امامت کا انکار کیا۔ پھر اسی طرح زید بن زین العابدین، یعنی بہت فرام دی ویری بگننگ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امامت کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا انکار حضرت عبداللہ بن عباس نے کر دیا، حضرت جو ہے وہ زین العابدین کا امامت کا انکار ان کے بھائی حضرت زید نے کر دیا، حضرت جو ہے وہ محمد الباقر کی امامت کا انکار ان کے بھائی حضرت زید نے کر دیا، جو کہ حضرت زین العابدین کے چھوٹے بیٹے بھی تھے۔ اور اسی طرح حضرت حسین بن علی بن حسن نے موسیٰ کاظم کی امامت کا انکار کیا، 350 پیج نمبر 350 پہ ہے۔ اسی طرح محمد بن عبداللہ بن حسن جو نفس زکیہ کے نام سے معروف تھے، انہوں نے امام جعفر صادق کی امامت سے انکار کیا۔ پھر اسی طرح امام جعفر صادق کے 4 بیٹے تھے، چاروں نے امامت کا دعویٰ کیا اور ایک دوسرے کی امامت کے انکار کی پوزیشن لی۔ عبداللہ بن جعفر صادق امام موسیٰ کاظم کی امامت کا انکار کرتے رہے۔ تو اسی طرح سے اب آگے چلتے چلے جائیں، مطلب اتنی روایات ہیں، اتنے اختلافات ہیں۔ جیسے اب مزید آپ دیکھیں کہ محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق، یہ جو امام جعفر صادق کے پوتے تھے، انہوں نے موسیٰ کاظم کے بارے میں آتا ہے علیہ رحمہ کہ ان کے قتل کی راہ بھی ہموار کی۔ تو اسی طرح بہت سے ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیویوں نے ان کو قتل کیا، جیسے کہ ام فضل نے جو ہے وہ محمد تقی علیہ رحمہ کی قتل کی جو ہے وہ سازش کی، اس میں وہ شامل تھیں۔ اسی طرح محمد الباقر جو ہیں علیہ رحمہ، ان کی جو اہلیہ تھی ان کو طلاق ہو گئی اس وجہ سے کہ وہ امامت کی قائل نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت حسن عسکری کے جو بھائی تھے اور علی نکی کے بیٹے تھے جعفر، انہوں نے جو ہے وہ 12ویں امام کا انکار کیا۔ اور اسی طرح سے مطلب چل ہے نا، بہت ہمیں مطلب روایات جو ہے وہ 20 روایات ہمیں ملتی ہیں۔ یحییٰ بن عبداللہ بن حسن نے موسیٰ کاظم کی امامت کا انکار کیا، گویا کہ بنو عباس، سب سے پہلے تو بنو عباس سے علیحدہ ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ، یعنی اگر ہم امامت کا سٹینڈرڈ ورژن یہ لے لیں کہ جو اثنا عشریہ یا 12 ائمہ کو مانتے ہیں، ہم ان کو اگر سٹینڈرڈ ورژن لے لیں تو ان سے جن لوگوں نے جو ڈیویشن کی یا ان سے انحراف کیا، ان میں پہلے تو بنو عباس تھے، حالانکہ ان دونوں نے مل کے، فاطمیوں نے اور بنو عباس نے، بنو امیہ کے خلاف جدوجہد کی تھی ان کو گرانے کے لیے، اور گرا بھی دیا۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تو آل علی میں اختلاف ہو گیا، بہت سی جو ہے وہ محمد بن حنفیہ کی امامت کی طرف چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تو فاطمیوں میں اختلاف ہو گیا، آل حسن نے اپنی امامت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا، پھر ان سے آگے زیدیہ نکلے۔ اسی طرح آل حسین میں آتے ہیں تو آل حسین میں پھر امامت کا اتنا اختلاف ہوا، سب سے پہلے محمد الباقر کے چھوٹے بھائی حضرت زید نے اختلاف کیا، پھر امام جعفر صادق، ان کے 4 بیٹوں نے اختلاف کیا، اور لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ یعنی ہر مرحلے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود آل بیت کے اندر، یا آپ کہہ لیں فاطمیوں میں یا آل علی میں یا آل فاطمہ میں یا عطرت فاطمہ، جو بھی نام لے لیں علیہم الرحمہ، ان سب میں امامت کے اتنے اختلافات ہیں، اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ جس کے بعد یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امامت کیا اتنا مشتبہ امر تھا کہ خود اہل بیت کے اوپر یہ مشتبہ رہ گیا؟ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت اصول دین میں تھا۔ جی حافظ صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ جی حافظ صاحب، آپ کی بات پہنچ گئی، تو اب علامہ صاحب انشاءاللہ وہ اپنی بات کر لیں گے۔ بھلے استاد ما در خدمت شما هستیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم۔ خوب استدلالشون جو انہوں نے استدلال فرمایا، 2-3 نکات اس میں نہایت مہم تھے۔ جو پہلا نکتہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ شیعہ جو ہیں وہ امامت کو اصول دین میں سے شمار کرتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی، یہ فقط شیعہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ اصول دین میں سے ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ازالت الخفا
شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب ابتدا میں کیا فرماتے ہیں؟ خداوند متعال نے میرے دل میں یہ ڈالا اور میں نے اس چیز کو جانا، اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اجتہادی نہیں ہے، بلکہ علم الیقین کی منزل پر ہے کہ جناب ابو بکر اور عمر و عثمان کی خلافت اصل ہے اصول دین میں سے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی مخالفت کی کسی ایک صحابی نے آ کے، سعد ابن ابی عبادہ نے، جنہوں نے آخر تک المتخلف عن بیعت اولا و آخرا، جب تک اس دنیا سے چلے نہیں گئے جناب ابو بکر کی انہوں نے مخالفت کی، بیعت نہیں کی، اور آخر میں کیا ہوا؟ ان کو قتل کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جنہوں نے انہیں مارا تھا۔ اس کو آپ کیوں بیان نہیں کرتے؟ اگر یہی اعتراض ہو کہ اصول دین میں سے، تو وہاں پہ بھی اعتراض کیا جائے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ امامت اور خلافت بہت سے اہل سنت جو ہیں اصول دین میں سے شمار کرتے ہیں۔ اگر آپ حنفی ہیں واقعی، تو جناب ابو حنیفہ امامت کو اصول دین میں سے شمار کرتے ہیں۔ الورع احمد ابن حنبل مقدمے میں بیان کرتے ہیں اور اصول دین میں سے اس کتاب میں امامت کو مطرح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ جناب ابو یوسف بھی اسی کو بیان کرتے ہیں، حسن شیبانی بھی اسی کو بیان کرتے ہیں، ابو زرع رازی بھی یہی بیان کرتے ہیں، ابن حدیث رازی بھی اسی کو بیان کرتے ہیں، ابو جعفر طحاوی اسی طرح ہی، لالکائی صاحب بھی، عبد القاہر بغدادی بھی، ابن عبد البر انصاری قرطبی بیضاوی فرقانی، ابو حیان اندلسی جاروردی حنفی، محمود بن عبد الرحمن جناب سبکی صاحب نویری وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام علماء اور بزرگان اہل سنت یہ امامت کو اور خلافت کو اصول دین میں سے شمار کرتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ جو آپ نے بیان فرمایا، آپ علمی اعتراض کرنے کی بجائے استبعاد کو لے کر آئے ہیں۔ پہلا کیا آپ نے بیان کیا کہ بعض اہل بیت کے جو قریبی افراد تھے انہوں نے مخالفت کیوں کی۔ دوسرا، دشمنان اہل بیت نے کیوں مخالفت کی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ایک شخص آئے اور آپ سے کہے حضرت یوسف کے بھائی وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت یوسف کے الہی منصب کو قبول کریں، پس یوسف جو ہیں اس وقت ان کا منصب جو ہے وہ ان کی نبوت اس وقت درست نہیں تھی کیونکہ بھائی قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ سے کہے حضرت نوح ان کا بیٹا اس کی نبوت کو قبول نہیں کرتا تھا تو پس وہ نبی نہیں تھے، ان کی بیوی ان کی نبوت کو قبول نہیں کرتی تھی، بس وہ نبی نہیں تھے۔ ہم اسی طرح باقی انبیاء کے متعلق حضرت لوط ان کی بیوی بھی اسی طرح سے قبول نہیں کرتی تھی، تو کیا وہ بھی نبی نہیں تھے؟ اگر کوئی شخص آ کر کہے پیغمبر اکرم ان کا ابو لہب چچا تھا اس کی نبوت کو قبول نہیں کرتا تھا، تو اس کو آپ جانتے کیا ہے؟ تو میں ابھی آؤں آپ کے لیے رسول اللہ کے جو قریبی افراد تھے وہ ان کی نبوت کو قبول نہیں کرتے تھے، میں لسٹ 7 منٹ فقط بیان کر سکتا ہوں۔ یہ استدلال علمی نہیں ہے میرے بڑے بھائی بزرگوار، استدلال علمی سے مراد ہے کہ امامت کی ادلہ کی تحقیق کریں، وہ جو منکر ہو گیا منکر ہو جائے، قبول نہ کریں، یہ ہمارے لیے مہم نہیں ہے۔ شیطان نے خدا کی بات کو قبول نہیں کیا، آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے پیغمبر اور امام کی بات کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ کے اہل بیت کے قریبی افراد نے، اب ہم قریبی افراد کی طرف چلتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو قبول رکھتے ہیں، لیکن بعض مقامات پر پیغمبر کو آ کے کہتے تھے ھذا من اللہ، یہ تو خدا کی طرف سے ہے، یعنی ان کو شک تھا کہ یہ خدا کی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ بس یہاں سے واضح ہو کہ پیغمبر معصوم نہیں تھے، وما ینطق عن الہوا کو قبول نہیں کرتے تھے صحابہ کئی مقامات پر پیغمبر کو غضب نہ کیا، کہا پیغمبر امن اللہ ام رسول، یہ خدا اللہ کی طرف سے تھا یا خود آپ نے بیان کیا ہے، جبکہ رسول اللہ دینی مطلب بیان کرتے تھے، یعنی من باب دین آپ پیغمبر کو قبول نہیں کرتے۔
ہمیں معلوم ہے کہ باقی بہت ساری نسبتیں خدا رسول کی طرف دی ہیں، لیکن وحی کی نسبت جو ہے وہ آپ ان کو معصوم سمجھتے ہیں۔ اب پیغمبر کے جو صحابہ ہیں جو پیغمبر کے تابع تھے وہ کیا بیان کرتے تھے؟ یہ معصوم نہیں جانتے، ممکن ہے اشتباہ کر جائے، پیغمبر اشتباہ کر جائے۔ ابن عباس کے متعلق آپ نے بیان کیا، ایک جملہ بیان کیا۔ ابن عباس تو 12 اماموں کو قبول کرتا تھا۔ عمر ابن خطاب سے ان کا مناظرہ ہوا حضرت علی کی امامت پہ، ابن اسیر نے الکامل میں نقل کیا اس کو، اور کہا کہ جناب عمر کہ آپ نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ نے امام علی کی خلافت کو غصب کیا ہے۔ تو بس یہاں پر دقت فرمائیں، جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں 2 طرح کا استبعاد تھا، یعنی بعید آپ نے شمار کیا ہے مختلف جہات سے، کہ دوستان نہیں مانتے، دشمنان نہیں مانتے تھے۔ اگر دوستان کو دلیل بنائیں تو یہ چیزیں آپ کی طرف بہت پلٹتی ہیں۔ کوئی یہودی آ جائے، کوئی بودائی آ جائے اور کہے اور میں نہیں مانتا نبی کو۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو کتنی اذیت کی انہوں نے، اس تمام حضرت موسیٰ کی امت تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سب سے زیادہ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ وہ افراد جو حضرت عیسیٰ کو، ان میں سے ان کے ایک حواری تھے جس نے آ کے حضرت عیسیٰ کو اذیت دی۔ تو پس یہ حضرت وہ حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کرتا تھا تو پس وہ پیغمبر نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ نے اعتراض کیا یہ اعتراض علمی نہیں ہے، یہ فقط استبعاد ہے، اور یہ گفتگو۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں جی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی علمی اور اخلاق کے دائرے میں مؤدب انداز میں الحمدللہ دونوں صاحبان جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو دوسری دفعہ ہم دوبارہ دوسری ٹرن کے لیے چلتے ہیں حافظ صاحب کی طرف۔ جی حافظ صاحب، حافظ محمد زبیر صاحب، آپ اپنی بات جاری کریں جی، بسم اللہ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل میں مسئلہ میرے خیال میں یہ نہیں تھا کہ اہل بیت کے قریبی لوگوں نے انکار کر دیا، تو مطلب ہمارا پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ اہل بیت کے قریبی لوگوں نے انکار کر دیا تو اس لیے جو ہے وہ ان ائمہ کی امامت ثابت نہیں ہوتی۔ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ امامت ثابت کیسے ہوتی ہے، امامت ثابت کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا اگر ہم کیس لے لیں تو ان کے 4 بیٹے ہیں، اور خود کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ علامات امامت میں بڑی علامت یہ ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ امام بنے گا۔ اب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، تو روایات یہ کہہ رہی ہیں ائمہ سے کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ امام بنے۔ انہوں نے امامت کا دعویٰ بھی کیا، اور بہت سے شیعہ نے ان کی امامت کو مانا بھی، جو آج تک چلے آ رہے ہیں اسماعیلیہ کے نام سے۔ اس کے بعد یہ ایک بحث پیدا ہو گئی کہ وہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی زندگی میں فوت ہو گئے، نہیں فوت ہوئے، بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے۔ لیکن ان کے بعد جو دوسرے ان کے بڑے بیٹے تھے، امامت کے پرنسپل کے مطابق، جو کہ خود ائمہ سے منسوس تھا، وہ پرنسپل عبداللہ، جو دوسرے بیٹے تھے عبداللہ افتا، ان کو امام بننا چاہیے تھا، اور انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنے امام ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اور بڑے شیعہ فقہا، جیسا کہ رجال کشی وغیرہ میں اور شیعہ کتب میں لکھا ہے کہ وہ فتحیہ ہو گئے تھے، پھر ان میں سے کچھ واپس بھی آئے، نو ڈاؤٹ واپس بھی آئے، یہ بھی روایتوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کر دیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک کے دعویٰ کرنے سے دوسرے کی امامت کا انکار تو نہیں ہو گیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا لوگوں نے انکار تو کیا ہے، لیکن آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، جو آپ کی نبوت ہے، وہ قرآن کی ایسی قطعی نص سے ثابت ہو رہی تھی کہ جس کے بعد کوئی اشتباہ نہیں تھا آپ کی نبوت اور رسالت میں۔ مطلب حضرت نوح علیہ السلام کا لوگوں نے انکار کر دیا، ان کے قریبی لوگوں نے، بیٹے نے انکار کر دیا، تو میں اس لیے ان کے انکار کو نہیں مانتا یا لوگ نہیں مانتے کہ
कुरान मजीद में एक कती नस आ गई कि नूह अल्लाह के रसूल थे उनके नाम के साथ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में एक कती नस आ गई कि वो अल्लाह के नबी थे। तो नबूवत जिस तरह से कती नसूस से साबित होती है, जैसे देखिए हज़रत लुकमान का मामला है, हज़रत ज़ुल्करनैन का मामला है, हज़रत खज़िर का मामला है, इनके बारे में उस तरह की कती नस नाम के साथ नहीं है, लिहाजा इनकी नबूवत और रिसालत इख्तिलाफी अमर हो गया। बाज चले गया उनकी रिसालत की तरफ, नबूवत की तरफ बाज नहीं गए। तो हम ये कह रहे थे कि इमामत किस तरह से साबित होती है, यानी इमामत की अगर नुसूस कतई थी, जिस तरह से नबुव्वत की नुसूस कतई होती हैं, यानी बाकायदा नाम लेके कुरान में 4 मरतबा ये कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब कोई पूरी दुनिया भी इनकार करे तो मैं तो ज़ाहिर बात है इनकार की पोजीशन नहीं लूंगा, भाई इससे बड़ी मुझे क्या दलील चाहिए। तो जो 12 अइम्मा हैं इस्ना अशरिया के यहाँ या शिया के बकिया जो फिरके हैं, जैसे कि अल्लामा नौबख्ती, उनका कहना यह है कि 3री सदी हिजरी तक शिया के 120 से ज्यादा फिरके बन चुके थे। इवन कि इमाम हसन अस्करी अलैहि रहमा उनकी वफात के ऊपर जो है वो शिया के 20 फिरके वजूद में आ गए, जैसा कि मुल्ला बाकिर मजलिसी अलैहि रहमा का कहना है। कहने का मकसद ये है कि ये इतनी ज्यादा जो तफरीक हो रही है खुद अहले तशय्यो में, जो कि इमामों को मानते हैं, यानी जिन्होंने 11 मान लिए उनका भी 12वें में इख्तलाफ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इमामत को वो मान रहे थे, लेकिन यानी इमामत को एज अ प्रिंसिपल वो मान रहे थे, लेकिन मुतअय्यन शख्स की इमामत, जैसे इमाम जाफर सादिक के बेटों में से हजरत इस्माइल इमाम हैं, या अब्दुल्ला अफ्ता इमाम हैं, या उनके छोटे भाई मूसा कादिम इमाम है राहिमहुल्लाह, इनमें से कौन इमाम, ठीक है। इसी तरह जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटों में से मोहम्मद अल बाकिर इमाम हैं, या इसी तरह से हजरत ज़ैद इमाम है। देखिए अब शिया में यही तो मसला हुआ। अब ज़ैदिया के पास दलाइल हैं कि हजरत ज़ैद इमाम है, आप उनकी किताबें पढ़े तो वो ऐसी रवायतें और हदीसें ले आते हैं कि हजरत ज़ैद का इल्म मोहम्मद अल बाकिर से बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और इस्ना अशरिया की किताबें पढ़े तो वो ये दलाइल ले आते हैं कि मोहम्मद अल बाकिर अलैहि रहमा का इल्म हजरत ज़ैद से, मतलब वो हर फिरके ने ऐसा किया। इस्माइलिया की किताबें आप पढ़ें तो इस्माइलिया ये लिखते हैं कि जी मूसा कादिम अलैहि रहमा ने जो है वो हक गजब कर लिया हजरत इस्माइल का, बड़े बेटे का, और उनको जो है वो उन्होंने हिजाब मुकर्रर किया था इमाम जाफर सादिक ने हजरत इस्माइल का, और उन्होंने खुद इमामत का दावा कर दिया। कहने का मकसद ये है कि नुसूस सबके पास है। वाकफिया को देख लें, फतहिया को देख लें, तो उनके पास भी नुसूस हैं। वो भी कहते हैं कि जी इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमा ने कहा कि जी हम में से 8 मुहद्दिस होंगे और उनका जो 7वां होगा वो मतलब कायमुल जो है कायमुज़्ज़मा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि रवायतें बकिया फ़िरक़ों के पास नहीं है, सिर्फ इस्ना अशरिया के पास हैं या 12 इमामों को मानने वालों के पास हैं। बकिया जो शिया फ़िरक़ हैं उनके पास भी दलाइल हैं। हम असल में ये जानना चाह रहे थे कि ये जो विद इन फैमिली सिर्फ इनकार की पोजीशन नहीं ले रहे, वो इमामत का दावा भी कर रहे हैं ना। मतलब वहां तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में ये हो रहा था कि आपको नबी नहीं मान रहे थे, यहाँ तो वो पैरेलल ये कह रहे हैं, भाई भाई को कह रहा है कि भाई आप तो गुमराह हो गए हो, इमाम मैं हूँ, और दूसरा दूसरे को कह रहा है कि भाई आप गुमराह हो, मैं हूँ, ठीक है। तो आले हसन इमामत के दावे कर रहे हैं कि हम असल में इमाम हैं, हम हकदार हैं, और उसकी वो दलाइल भी बयान कर रहे हैं। और आले हुसैन जो है वो अपनी इमामत के जो है वो दलाइल बयान कर रहे हैं। फिर आले हुसैन में एक इमाम फौत होता है तो उसके 4 बेटों में झगड़ा हो जाता है। मतलब ये सूरत हाल बनी हुई है। एक इमाम फौत होता है तो उसके फॉलोअर्स में 20 फिरके वजूद में आ जाते हैं। तो मतलब इमामत क्या इतनी मुबहम चीज थी कि हर एक के पास उसकी दलील भी आ जाती है, और हर एक की दलील किताबों में नकल भी हो जाती है, और हर एक अपनी दलील को तरजीह भी देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को जिन्होंने मान लिया तो उसमें उन्होंने इख्तिलाफ नहीं ना किया, फिर मतलब जिन्होंने मान लिया उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया। लेकिन यह है कि जिन्होंने इमामत को मान लिया तो हम ये देखते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद के बाद से वो इमामत के कायल रहे। मतलब ये नहीं कि इमामत का उन्होंने इनकार कर दिया, इमामत हाफिज साहब जी, हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, हाफिज साहब सलामत रहें। जी मेरे भाइयों, आप लोगों ने हाफिज साहब की बात सुन ली। अब चलते हैं अल्लामा अबुल कासिम साहब की तरफ कि वो हाफिज साहब की बातों पे क्या
فرمانا چاہتے ہیں. بھلے استاد محترم خدمت شما ہستے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجدداً دوبارہ سے آپ نے وہی شبہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. علمی طور پہ بحث نہیں فرما رہے میرے دوست. دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے نہیں کہا امامت جزء اصول دین میں سے ہیں، تو بس قطعی نصوص ہونی چاہیے. تو وہ جو روایت آپ نے پڑھی کہ امامت جو بڑے بچے میں ہوگی، آپ اس کو قطعی ہونے کا ثابت کریں کہ امامت بڑے بیٹے کو ملے گی. اگر فقط یہی ہے تو جو جنہوں آپ نے اس روایت سے استناد کیا اس کو ثابت کریں یہ قطعی ہے. البتہ یہ کہ مشخص ہو جن افراد نے تدلیس کی ہے، یہ تدلیس کس مقام پہ ہے. امام عبداللہ افتح جن کے متعلق انہوں نے بیان کی یہ ہے. روایت ملاحظہ کریں امام صادق علیہ السلام سے، ان الامر فی الکبیر ما لم تکن فیہ آہا. امامت بڑے بیٹے کو ملے گی جب تک اس میں کوئی بیماری نہ ہو، لیکن جو مر گیا تو وہ امام نہیں ہے. عبداللہ اسماعیل تو چلے دنیا سے چلے گئے، امام نہیں ہے، ختم. عبداللہ اسے افتح کہتے ہیں. افتح یعنی وہ جس کی حالت جس میں بیماری ہے. لغت میں جا کے دیکھیں افتح کا معنی کیا ہے. افتح کا معنی کیا ہے؟ جس میں بیماری ہو. پس وہی افراد کے جو اس زمانے میں موجود تھے روایت رو اگر کامل پڑھتے تو وہ اصلاً اعراض نہ کرتے جیسا کہ میرے یہ بھائی کر رہے ہیں. اب جو انہوں نے اعتراضات کیے ان کے جوابات. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن کے قبول دارید؟ قرآن کو تو آپ قبول رکھتے ہیں. اس آیت کو ملاحظہ کریں. یہودی مسیحی جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے اسی طرح سے پیغمبر کو بھی پہچانتے تھے. بس اختلاف کیوں کیا؟ دلیل تھوڑی تھی وہاں پر، کوئی ایسی کمزور دلیل تھی نبوت کے حوالے سے. اور یہ رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے مدینے آئے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. دلیل مکمل تھی لیکن پھر بھی مخالفت کرتے تھے. یہ جو آپ آ کے بیان کریں کہ ہزار مخالفتیں لے کے آئیں. میں اب شروع کرتا ہوں، میں عذر بیان کرتا ہوں. میں خود کو ایک کافر کی جگہ پہ رکھتا ہوں اور آپ کو مسلمان کی جگہ پہ رکھ کے گفتگو کرتا ہوں. جناب حافظ محمد زبیر صاحب پیغمبر کے بعد آپ کی معتبر روایت کے مطابق تمام افراد رسول اللہ کے بعد مرتد ہو گئے. متعدد کتب میں یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے. میں بعض کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں. البدایہ والنہایہ ابن کثیر کہتے ہیں جناب ابو بکر صاحب نے سخنرانی کی، تقریر کی، ان الارض کافرہ، زمین تمام کے تمام کافر ہو گئی. بس رسول اللہ کی نبوت کو قبول نہیں رکھتے تھے یہ سب لوگ. رسول اللہ کے صحابہ تھے لیکن مرتد ہو گئے. تاریخ طبری میں کفرت الارض، ارتدت العرب، وارتدت العجم. جناب احکام قرآن جساس میں فقال عمر یا ابا بکر اتريد ان تقاتل العرب کافة. در کتاب فوائد غیلانیات میں عرب مرتد ہو گئے سارے کے سارے. سنن نسائی میں یہی عبارت آئی ہے البانی کی تصحیح کے ساتھ. ارتدت العرب، انس ابن مالک کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ ارتدت العرب. آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے مقابل کسی نے نبوت کا ادعا نہیں کیا. دو صحابیوں نے نبوت کا ادعا کیا، دعویٰ کیا. طلحہ خود صحابہ میں سے تھا، نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے. آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں میرے عزیز؟ بس ان کو ہم دلیل بنائیں تو اکثر صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ کے بعد مرتد ہو گئے آپ کی روایات کے مطابق. میں ابھی شیعہ کتابوں کی طرف نہیں گیا. پس پیغمبر جو ہے وہ العیاذ باللہ سچا نہیں ہے. اکثر مسیحی ہاں کاتولیک ہو گئے، وہ بھی اصل حضرت عیسیٰ کے دین سے منحرف ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ سچے نہیں ہوں گے. سب کے پاس دلائل تھے.
اس سے بڑھ کر اسلام بعد از پیغمبر اسلام رسول اللہ کے بعد کتنے مذہب بن گئے اسلام میں؟ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی۔ حنفی ها شافعی ها رو تکفیر کرد، حنفیان نے شافعی کی تکفیر کی، شافعی ها حنبلی ها رو شافعیان نے تکفیر حنبلیوں کی تکفیر کی، حنبلی ها مالکی ها رو حنبلیوں نے تکفیر مالکیوں کی تکفیر کی۔ امام امام شافعی شافعی توسط شاگرد امام مالک کشته امام شد. مالک کے شاگرد کے حاشیۃ توسط سے البجیرمی. مارے گئے، حاشیۃ البجیرمی جلد 1 پہلی جلد۔ فضربه قیل بکیل و قیل بمفتاح فی جبهته. شاگرد مالک امام مالک کے شاگرد با نے یه سنگ کسی وزنه ایک زد وزنی صورت پتھر شافعی کو ان کے و صورت میں میگفت مارا جناب اللهم شافعی کے، امت شافعی. اور کہا اللہم خدایا امت شافعی، رو بکش اے اللہ وگرنه شافعی کو علم مار مالک دے میره. ورنہ و مالک بعد کا از علم اون چلا جائے گا۔ المشهور ان الضارب مشہور ان للشافعی الضارب له فتیان فتیان المغربی. المغربی۔ این که ماها نمیایم روایات شما ہم رو جو ہیں وہ بخونیم آپ کی برای اینکه روایات کو دعوا نہیں نشه پڑھتے، بین وہ اس لیے کہ شماها. جھگڑا نہ ہو آپ کے دلیل درمیان، نیست یہ اس شما کا بیا دلیل نہیں مذهب ہے کہ باشید. آپ سب کا ایک مذہب تھا۔ پس شما بیا برای ما پس آپ بھی به عنوان ثابت یک کریں، کسی که مثل شما اشکال میکنه آقا آپ پس میں سے کوئی همه آ کے اعتراض مذاهب کرے، پس باطل تمام هستند، مذاہب همدیگر جو ہیں وہ تکفیر باطل ہیں کیونکہ کردند، ایک دوسرے کی تکفیر همدیگر کرتے ہیں، کشتند. ہم ایک دوسرے کو مارا ہے۔ این گونه استدلال یہ اس درست طرح کا استدلال درست نکته نہیں ہے۔ بعدی، دوسرا چرا اصلا نکتہ، جواب سوالات من رو ہمارے شما سوالات کے ندادید جوابات عزیز کیوں نہیں دے رہے من آپ؟ سوال شما رو جواب میرے دادم. عزیز، میں آپ کے سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ امامت از اصول دین آپ نہیں است. کہتے امامت اصول مگر دین میں آقای سے ہے، ابو حنیفه نگفته، جناب ابو حنیفہ نے نہیں مگر کہا، آقای شاه ولی الله شاہ ولی اللہ نے نگفته. نہیں کہا، اگر خلافت ابوبکر اگر و عمر ابو با بکر نص اور نباید ان ثابت کی بشه. خلافت نص کے با ذریعے دلیل قطعی اگر ثابت شده ہے، بود، وہ دلیل چرا قطعی سعد کیا ابن ہے؟ عباده مخالفت تو پھر وہ کرد سعد بن عبادہ نے و مخالفت آزمایش کیوں رو کی؟ بیعت بکنه؟ اگر دلیل قطعی سے چرا این ثابت همه تھی صحابه تو مرتد یہ تمام شدند صحابہ با مرتد کیوں ہیں، اور مخالفت کیوں بہت سے صحابہ نے مخالفت پس کی؟ شما قبل از پس اینکه به اینجا آپ رسید شما سراغ امام صادق رفتید. آپ امام خلافت صادق کی تک بعد از پہنچ گئے، پیغمبر آپ غدیر که رسول اللہ متواتر کے هست. بعد کی امامت کی بات کریں، ما غدیر تو غدیر متواتر سے ہیں، داریم. ہمارے شما برای غدیر کو خلافت متواتر آقای سمجھتے ہیں۔ ابوبکر آپ جناب چون ابو که بکر آن کے را خلافت از کے اصول متعلق دین کیونکہ آپ می‌دانید، اس کو اصول دلیل دین میں سے سمجھتے متواتر ہیں، و دلیل قطعی متواتر و ثابت قطعی خدمت پیش کریں۔ بسم اللہ، آپ کی خدمت میں ہم موجود ہیں۔ سلامت رہیں۔ یہ ہمارے شیعہ عالم الدین نے تو 3 سیکنڈ تک 5 سیکنڈ پہلے یہ بات ختم کی، تو الحمدللہ بڑے اچھے اس میں جاری ہے بات، اور اسی طرح ہی انشاءاللہ ہماری گفتگو اگر جاری رہے اور اسی طرح ہی شیعہ سنی دونوں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے اپنے اعتراضات اشکالات رکھیں، تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ میری نظر میں وہ حل ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ بات جاری رکھیں، آپ کا تیسرا جو ہے ٹرن جاری ہے۔ جی بسم اللہ کریں۔ جہاں تک یہ بات ہے، علامہ صاحب نے جو کہی کہ امامت جو ہے وہ آپ کے یہاں اصول دین میں سے ہے کہ نہیں ہے، دیکھیں جو باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں وہ بطور تان نہیں کی ہیں، اب میں اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارا امامت کے بارے میں کیا موقف ہے، اور شیعہ کتب کو پڑھنے کے بعد شیعہ کتب میں جو امامت کا موقف ہے وہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا۔ تو ہمیں یہ لگا کہ شاید شیعہ کتب میں بھی امامت کا وہی موقف تھا جو آپ کہہ لیں کہ جی جو ارلی ایجز کی جو روایات ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، جو اہل سنت کے ہاں امامت کا موقف ہے، یعنی اہل سنت کا جو خلافت کا موقف تھا اور جو شیعہ کا امامت کا موقف تھا وہ ملتا جلتا موقف تھا بنیادی طور پر۔ یہ جو شیعہ امامت کا موقف آج پایا جاتا ہے خاص طور پہ اثنا عشریہ میں یا اسماعیلیہ میں، یہ 3-4 صدی ہجری میں جا کے ڈیولپ ہوا۔ مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے امامت اصول دین میں سے ہے، لیکن امامت سے کیا مراد ہے؟ امامت سے مراد کوئی آسمانی امامت، امامت سے مراد منصوص من اللہ امامت، اللہ کی طرف سے امام اپائنٹڈ ہوتا ہے، امامت آسمانی حکم ہے، تو ایسی کوئی امامت جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ کے ہاں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ جو مطلب شروع کے دور کے جنہیں آپ کہتے ہیں کہ شیعہ ائمہ تھے، ہمارے نزدیک بھی یہ محترم ہیں، صحابہ کرام کی جماعتیں اہل بیت میں سے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کے ہاں بھی امامت کا جو تصور تھا وہ ایک سیاسی تصور تھا، وہ کوئی مذہبی تصور نہیں تھا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی خیال تھا یا ان کی یہ خواہش تھی، یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے حکمران ہونا چاہیے، یعنی حکمران سے مراد سیاسی حکمران یا آپ خلیفہ کہیں۔
تو ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں بھی خلافت کا جو تصور ہے وہ اس طرح کی امامت نہیں ہے جو آپ یوں کہہ لیں کہ جی اثنا عشریہ کے ہاں ہے یا اکثر شیعہ فرق کے ہاں ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، مفترض الطاعہ ہوتا ہے، وہ محدث ہوتا ہے، ملہم الہ ہوتا ہے، اس کی طرف فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتے کی آواز سنتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ نبوت کی ساری کوالٹیز وہ امام میں ثابت کر دی جاتی ہیں نبوت کا ٹیگ لگائے بغیر. اور امام منصوص بھی ہوتا ہے، نبی کی طرح اپوائنٹڈ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں امام جو ہے وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، جیسا کہ زیدیہ نے جو بات بیان کی ہے کہ امامت جو ہے نا یہ واجب اللہ نہیں ہے، یہ واجب الناس ہے. تو ہمارے نزدیک بھی امامت کا جو فریضہ ہے یہ واجب الناس ہے. امام وہ ہے جس کو لوگوں نے الیکٹ کیا، جس کو لوگوں نے منتخب کیا. تو اس معنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی امامت کے دعوے دار تھے، حضرت حسن بھی تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہم کو امام بنائیں، اور وہ یہ سمجھتے بھی تھے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، ہم اس کا استحقاق رکھتے ہیں. اگر تو شیعہ کے جو اثنا عشریہ کے 12 ائمہ جن کی روایتیں نقل ہوتی ہیں کتابوں کے اندر، اصول اربع کے اندر، اگر ہم ان کا بغور جائزہ لیں اور ہم یہ بیان کریں کہ ان کے ہاں بھی امامت سے مراد یہی تھی کہ یہ ان کا حق ہے، تو اس حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کا یہ نقطۂ نظر تھا اور وہ ایسا سمجھتے تھے. اہل سنت کے ہاں بھی امامت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہو، حضرت عمر کی ہو، حضرت عثمان کی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، مطلب ان کی امامت نہ تو منصوص ہے، نہ یہ لوگ معصوم تھے، نہ مطلب اس طرح سے مفترض الطاعہ تھے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفترض الطاعہ. ہاں انتظامی امر میں آپ حکمران کی اطاعت کرتے ہیں. وہ حکمران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی حبشی خلیفہ بھی تم پہ حکمران بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو. تو وہ اطاعت اس معنی میں، وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اپائنٹڈ ہیں، وہ آسمان کی طرف سے ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے تو اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں. تو ہمارے یہاں خلافت کا تو کوئی ایسا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یا امامت کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہم نے اس کو بطور آن نہیں پیش کیا تھا کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ آپ ہماری کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی امامت اصول دین میں ہے. ہمارے ہاں ٹھیک ہے امامت اصول دین میں ہے، لیکن ہمارے ہاں امامت کا جو کانسیپٹ اصول دین میں سے ہے وہ خلافت کا کانسیپٹ ہے. اور اگر آپ کے ہاں بھی امامت کا یہی کانسیپٹ اصول دین میں سے ہے تو یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، مطلب یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. اور میرے خیال میں اتنے اختلاف کی گنجائش بھی نکلتی ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حقدار تھے خلافت کے، اور کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے. بلکہ ناج البلاغہ میں ایسی روایتیں مل جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ خلافت کے ہم زیادہ حقدار تھے، لیکن لوگوں نے حضرت ابو بکر کو منتخب کر لیا تو مطلب ہم بھی اس پہ خاموش ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گویا ان کا بھی ذہن یہ تھا کہ لوگوں کا انتخاب بہت اہمیت رکھتا ہے، اور انہوں نے لوگوں کے انتخاب کو مطلب ایکسیپٹ بھی کیا. تو ہمارے نزدیک امامت کوئی منصوص من اللہ چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ کوئی نصوص وغیرہ پیش کریں یا نصوص سے جو ہے اس کو ثابت کریں. علی رضی اللہ عنہ کی امامت یا اس کے بعد جو بھی خلافت ہے بہر، تو وہ اگر مسلمان کسی کو خلیفہ بنا لیتے ہیں تو بہر وہ آج کے دور میں بھی اگر کسی کو خلیفہ اور اپنا حکمران چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کی اطاعت جو ہے انتظامی امور میں اسی طرح سے واجب ہو جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ حلال و حرام کے جو امور ہیں وہ وحی کی بنیاد پر ہیں، اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے. تو بس کہنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہمارے علامہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں رپلائی نہیں کر رہے، تو میرے خیال میں ہمارے یہاں امامت کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ کوئی نصوص سے دلائل ثابت کریں. ہاں ایک بات میں یہ کہوں گا کہ ابھی کتنے منٹ ہے میرے پاس، میں اگلی بات مکمل کر سکتا ہوں یا 35 سیکنڈ تک باقی ہے؟ جی 35 سیکنڈ تک باقی ہے. چلیں پھر ٹھیک ہے، علامہ صاحب بات کر لیں، پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. خومی شما دیگه حرف بسم الله الرحمن الرحیم. اما جناب از تایم قبلی ایشون ہم نے پہلے وقت میں ایک چیز بیان نہیں کی. انہوں نے بیان کیا پیغمبر کا نام جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے. بزرگوار جب آپ کسی یہودی سے بحث کریں گے کہ ہمارے پیغمبر کو قبول کریں چونکہ قرآن میں اس کا نام آیا ہے، آپ کی استدلال کے مطابق
محمد کا نام جو ہے وہ تورات و انجیل میں آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ نے کہا حضرت محمد کا نام قرآن میں آیا ہے وہ نبوت کے بعد آیا ہے. اگر نام جو ہے وہ نبوت کے بعد قبول ہو وہ نبوت کے اوپر دلیل ہو، اس میں بہت فرق ہے. آپ نے ایک چیز بیان کی کہ شیعوں کی کتابوں کو میں نے پڑھا، اس نتیجے پہ پہنچا اور شبہات کو انہوں نے بیان کیا. وہ چیزیں جو آپ نے گزشتہ وقت میں بیان کی وہ اعتراض تھا یا نہیں تھا، اور وہ جو چیز ہم نے بیان کیا وہ آپ کے اعتراضات کا جواب تھا یا نہیں تھا. آپ نے بیان کیا کہ اطراف کے جو افراد تھے انہوں نے دعویٰ کیا تو پس حق واضح نہیں ہے، مشخص نہیں ہے. ہم نے کہا اگر اطراف کے لوگ جو ہے نبی کے اطراف کے لوگوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے بھی جھگڑا کیا تو پس حق مشخص نہیں. کیا سب باطل ہیں؟ آیا یہ اعتراض اور اس کا جواب تھا یا نہیں تھا؟ آپ جو ہے دوسرے اعتراض کی طرف چلے گئے اور ایک اور سوال آپ نے یہاں پر بیان کیا. اگر آپ واقعاً علمی جواب کے پیچھے ہیں تو آپ یہ بیان کریں کہ پہلے اعتراضات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان کے جوابات ہو گئے. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. لیکن آپ نے اپنی بات جو ہے وہ اس کو بیان کی کہ امامت کا اصول دین میں سے، لیکن آپ نے شروع میں کیا کہا تھا کہ شیعوں کے نزدیک اصول دین میں سے ہیں، لیکن آپ نے اگلے وقت میں کہا جی ہمارے نزدیک بھی اصول دین میں سے ہیں. آپ نے کہا کہ اہل سنت جو ہیں وہ امامت کو الہی نہیں سمجھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ایسا ہی ہے، اہل سنت کو خلافت کو منسوخ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یا لوگوں سے بیان نہیں کرتے. شرح عقیدہ طحاویہ صالح بن آل شیخ، تصویر دکھائیں اگر اسکرین پر. جی شرح عقیدہ طحاویہ ملاحظہ فرمائیں. یہاں پر آکے کیا کہتے ہیں؟ حل لأن خلافہ ثابتت بالنص جلی. القول الاول ان خلافت ابی بکر الصدیق ثابتت بالنص جلی، وهذا القول هو الذي عليه جماعة كثيرة من أهل الحديث، قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأصحابه أصحاب الحنابلة وطائفة كبيرة من الشافعية، وهو اختيار أيضا من ابن حزم، وهو الذي حرره المحققون أيضا كشيخ الإسلام ابن تیمیہ وغیرہ. یہ تمام افراد کیا کہتے ہیں؟ امامت نص کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، نص جلی. اور خود یہ کہتے ہیں صحیح من هذا الاقوال هو قول الاول وهو ان ثابتت بالنص جلی. حضرت ابوبکر کی خلافت نص جلی سے ثابت ہو رہی ہے، یعنی رسول اللہ کے واضح کلام سے، خدا کی طرف سے ثابت ہو رہی ہے. یہ آپ لوگوں سے بیان نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اگر جناب ابو بکر کے لیے وہ کرامات کہ جو حضرت علی کے لیے آپ قبول کرتے ہیں وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے حضرت ابو بکر کے لیے، لیکن امام علی کے لیے آپ ثابت سمجھتے ہیں کیونکہ مشکل سے دو چار ہو جائیں گے. اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام علی کی خلافت الہی ہے تو ہم موضع بھی نقل کرتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت اگر کہیں کہ الہی ہے تو لیکن ہم موضع کوئی حضرت ابو بکر کے لیے ثابت نہیں کر سکتے، مشکل سے دو چار ہوں گے. اس کے باوجود علمی اعتبار سے اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب ابو بکر کی خلافت الہی ہے، لیکن منکر ہو جاتے ہیں، لوگوں سے بیان نہیں کرتے. شاید یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو قبول نہیں کرتا. عبد القادر جیلانی ان کے متعلق دیکھ لیں، حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین. قد روی عن امامنا ابی عبداللہ احمد ابن حنبل ان خلافت ابی بکر ثابتت بالنص الجلی وهو مذهب الحسن البصری ووجه هذه الرواية ما روى ابو ہریرہ عن النبی کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے خدا سے چاہا کہ میرے بعد خلیفہ علی ابن ابی طالب کو رکھیں. ملائکہ نے کہا نہیں، خداوند متعال جو ہے وہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر کو قرار دیا ہے. پس آپ بیان کریں اعتقاد واقعی اہل سنت کو بیان کریں، نہ یہ کہ بیان کریں منکر ہو جائیں، ان مطالب کے منکر ہو جائیں، وہ قطعی مطالب کہ جو آپ کی کتب میں ہیں ان کا انکار کر دیں. بس اہل سنت امامت آسمانی کو قبول کرتے ہیں، لیکن
کیونکہ نہ حضرت ابو بکر وہ آسمانی کرامت جو امام علی کے پاس تھیں ان کے پاس نہیں تھی، اور نہ ہی خلافت کی جو ادلہ ابو بکر کے حوالے سے ہیں وہ اس قدر قوی نہیں ہیں کہ جو امام علی کی امامت پر جو دلائل ہیں اس کے مقاومت کر سکیں۔ حدیث ثقلین، حدیث خلیفتین، حدیث منزلت، حدیث باب مدینۃ العلم وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ اس لیے آپ لوگوں سے بیان نہیں کرتے، بیان نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا آپ کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی کی تمام صفات امام میں پائی جاتی ہیں۔ ہم نے گزشتہ مناظرے میں بھی اہل سنت کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کیا روایت نہیں ہے ابراہیم اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے، رسول اللہ کے بیٹے؟ تو کیا مشکل ہے؟ ہم اگرچہ ائمہ کے لیے نبوت کو قبول نہیں کرتے، زیدیہ کے متعلق ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک نہایت اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، حضرت علی خود کو احق سمجھتے تھے۔ خوب، تو پھر آپ علی مع الحق والحق مع علی کو قبول نہیں کرتے؟ اگر علی کو احق سمجھیں تو لوگ اگر دوسری بات کریں، لیکن آپ کو امام کی بات، علی کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ لوگوں کی بات کو قبول کرنا ہے یا امام علی کی بات کو قبول کرنا چاہیے؟ خود آپ بیان کہتے ہیں کہ حضرت علی ابو بکر عمر سے بہتر سمجھتے تھے، برتر سمجھتے تھے۔ اور ہمیرے ابھی تک سوالات کے جوابات نہیں دیے، فقط آپ نے اعتراف کیا، وہ بھی اصول دین میں ہونے سے۔ جی میرے محترم ناظرین، آپ لوگ سن رہے ہیں اور ابھی تک دونوں صاحبان نے یعنی ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب اور علامہ ابو القاسمی صاحب نے تین دفعہ گفتگو کی ہیں۔ ہمارے پاس ان کا جو ہے وہ دو دفعہ گفتگو رہتی ہیں، ان میں سے ہر ایک دو دفعہ مزید بھی گفتگو کر لیں گے۔ آج چوتھی باری یا چوتھا ٹرن جو ہے وہ ابھی جو ہے ہونے جا رہے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب کے۔ جی ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ اپنی بات جو ہے وہ بسم اللہ کرنے شروع کریں۔ یہ دیکھیں، علامہ صاحب جو ہے وہ ایک چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم فلاں کا جواب دیں، فلاں کا جواب دیں، اور ہم جانتے بوجھتے ان چیزوں کا جواب نہیں دے رہے، کیونکہ ہمارا تعارف جو جہاں پہ کروایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ ایک اہل حدیث عالم دین ہے، اور اہل حدیث جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ایک معروف اسکول آف تھاٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان کا منہج کیا ہے۔ جیسا کہ اہل تشیع میں کچھ اخباری ہیں، کچھ اصولی ہیں، تو اسی طرح اہل سنت میں بھی مناہج ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا منہج جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے فلاں فلاں عالم نے یہ لکھ دیا تو اب ہم اس کے قائل ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یا اہل الحدیث کے نزدیک اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ بنیادی چیز ہے۔ جیسے اب دیکھیں نا، ابھی تک میں نے جو گفتگو کی ہے تو میں نے تو آپ کے اصول کافی سے روایات پیش کی ہیں، میں نے کسی شیعہ عالم دین کا حوالہ نہیں دیا کہ جی فلاں عالم آپ کے یہ کہتے ہیں، فلاں آپ کے یہ کہتے ہیں، حالانکہ کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شیعہ میں بھی مختلف سیکٹس ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے، علماء کا اختلاف ہے، تو میں کیوں علماء کے اقوال بیان کروں؟ ہاں، جس چیز پر شیعہ کا اختلاف ہے وہ کتاب اللہ ہے اور وہ ان کی اصول اربع ہے۔ ابھی تک میں نے اصول اربع سے گفتگو اس لیے کی ہے، کسی شیعہ عالم کا حوالہ نہیں دیا، لیکن مجھے ابھی تک جتنے بھی حوالے دیے جا رہے ہیں یا مجھ سے یہ مطالبہ، وہ حوالے دیں، میں منع نہیں کر رہا، وہ ضرور اپنی جگہ پہ ضرور بیان کریں، لیکن دیکھیں میں اس پہ بالکل بھی کمنٹ نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ مصادر شریعت ہیں ہی نہیں، ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے مجتہدین ہمارے نزدیک مصادر شریعت نہیں ہے، سورس آف شریعہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کے پابند ہوں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے تو ہم اس کا دفاع کریں۔ ہمارے نزدیک اصل چیز کتاب اللہ ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی فائنل اتھارٹی ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں۔ مطلب اسی بات کے اوپر تو ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ آپ کے ائمہ آپ کے نزدیک فائنل اتھارٹی ہیں، آپ کے ائمہ کی آپ کے نزدیک بات حجت ہے، آپ کے نزدیک آپ کے ائمہ کا حلال و حرام ملہم الیہ ہے، وہ محدث ہیں فرشتے کی طرح۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے ہی نہیں، ہمارے نزدیک تو وہ امام کی ایک رائے ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے جو اس کا حلال و حرام ہے، کوئی بھی عالم دین اس سے اختلاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی تو ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ تو ہم بھی جو ہے وہ آپ کے فقہا کی رائے بیان نہیں کر رہے، تو باقی آپ بیان کرتے رہیں تو ہم اس پہ رسپانس نہیں کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، کیونکہ ہم اصل میں یہی بات مطلب گفتگو کریں گے کہ جی قرآن میں کیا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے۔
यहाँ तक बात आई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु में जो है वो नबुव्वत की जो सिफ़ात हैं वो साबित की गई हैं, उनके बारे में ये रवायत बयान करके। देखिए हम फिर वही बात करेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, उनके बारे में हमारी रवायतों में ये बात मिलती है कि एक बुढ़िया उठ के ये इतराज़ कर देती थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर कि आपको हक़-महर मुकर्रर करने का कोई हक़ हासिल नहीं। ठीक है? मतलब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का स्टेटस हमारे नज़दीक ये नहीं था कि कोई वो फ़तवा और इज्तिहाद करते थे तो हमारे यहाँ उसको उस तरह से मान लिया जाता था कि जैसे आपके यहाँ मतलब इमाम का एक दर्जा और मुकाम है। आप इस बात को समझे, हमने कभी उनको मासूम नहीं माना। सहाबा इकराम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इज्तिहादात से इख्तिलाफ़ात किए, बिल्कुल किए, खुल के किए। हमने कहा कि एक आम बुढ़िया भी इख्तिलाफ़ कर लेती थी। तो ये है कि हमारे नज़दीक अगर इस किस्म की मनाकिब की रिवायात भी हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबुव्वत के मकाम के ऊपर उतारा गया है। बस ये है कि वो सहाबा किराम होने की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफ़ज़ल है। बस ये बात है। दूसरी बात जो आपने की कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने आप को अहक़ समझते थे, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? हमने कहा वो अहक़ समझते थे, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु या इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु या हज़रत उस्मान, उनका भी इख्तिलाफ था उनसे। तो हम इन सब को सहाबा समझते हैं। तो जब वो आपस में सहाबा हैं और हमारे नज़दीक जो है वो सहाबा होने के एतबार से वो बराबर हैं, तो इसलिए हम असल में दलील को देखते हैं कि किसकी दलील जो है वो क़विया और मज़बूत है। अच्छा, तीसरी बात जो आपने कही है कि खिलाफत जो, देखिए बात हुई है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो इमामत है ना, आप ये कहते हैं कि जी हम उसको मनसूस मानते हैं। बात यह है कि जिन लोगों ने भी ज़िक्र किया है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की इमामत मनसूस है या नस में आई है, तो वो उनकी कौन-सी इमामत मुराद लेते हैं? वो उनकी सियासी इमामत मुराद लेते हैं कि जिस जैसे देखें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पहले खुतबे में क्या बात कही? पहले खुतबे में ये बात कही है कि अगर मैं सीधा रहूँ तो तुम जो है वो मेरी इताअत करना, और अगर जब ये देखो कि मैं जो है वो सीधे रास्ते से हट रहा हूँ, फिर मुझे सीधा रास्ता दिखा देना। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि हम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई मासूम इमाम मान रहे थे। हाँ, मुफ्तरज़ ताअत तो हमारे नज़दीक कोई भी इमाम हो सकता है, आज का हुक्मरान भी हो सकता है, इंतज़ामी बुनियादों पे उसकी भी इताअत फ़र्ज़ है। उस वक़्त भी हुक्मरानों की इताअत फ़र्ज़ थी, उनकी बैत फ़र्ज़ थी, जिसकी भी बैत के ऊपर मुसलमानों का इज्तिमा हो गया था, उसकी बैत लाज़िम थी, और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपने अमल से की। तो वहाँ से भी पता चलता है कि उन्होंने बैत कर ली, तो इसका मतलब ये है कि वो भी इसको दुरुस्त समझते थे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ अगर नस में ये बात आ भी गई है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो खलीफा होंगे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि उनको खलीफा बनाया जाए, तो इससे मुराद वो मतलब मनसूस यहाँ होने से मुराद ये नहीं है कि उनका मुकाम और मर्तबा नबूवत वाला हो गया है कि वो मासूम हो गए हैं, या वो अगर हलाल और हराम के बारे में कोई फतवा जारी करते हैं तो वो फतवा एक फाइनल अथॉरिटी रखता है, उससे कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ किया, बहुत से मामलात में इख्तिलाफ किया, बाद में आने वाले जो है वो सहाबा ने जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ किया। तो हमारे यहाँ जो सहाबा का आपस में इख्तिलाफ है फतावा का, वो ये बताता है कि वो एक दूसरे को मासूम नहीं समझते थे। यानी जैसे आपके यहाँ इमामत का कॉन्सेप्ट है, ऐसे वो नहीं समझते थे। इस तरह का जो है वो मामला नहीं था। बाकी ये जो बात है कि सहाबा किराम मुर्तद हो गए थे, देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ इस किस्म की जो बातें हैं ना, उसको मतलब सही समझा ही नहीं जाता। मतलब किसी भी अहले सुन्नत के आलिम दीन से आप ये बात कहेंगे, तो वो कहेगा कि जी ये गलत बातें हैं। सहाबा किराम जो है वो मुर्तद नहीं हुए थे। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये उन चंद कबाइल की बात हो रही है। ठीक है? तो जो मतलब इस किस्म के थे मानीन ज़कात में से, ज़कात से मना करने वाले, या इस तरह के जिन सहाबा का कुरान ने तज़किरा किया, तो उनके इर्तिदाद की बात ये नहीं हो रही। बहरहाल हमारे यहाँ मतलब इसको माना नहीं जाता। ठीक है, शिया कुतुब में जो है ये बातें अगर आ गई हैं, या सुन्नी कुतुब में भी आ गई हैं, तो उसकी कोई ना कोई तावील कर लेंगे, वो उसको मानेंगे नहीं। लेकिन क्या आप लोग भी जो है जो बातें आ गई हैं कि जी ये जो एक दूसरे के आइम्मा के भाई थे, एक इमाम के चचा थे, एक उसके चचा ज़ाद थे, एक उसके बड़े भाई थे, एक उसके छोटे भाई थे, यानी एक उसकी जो है वो बीवी थी। ये सारे जो करीबी लोग जो है वो एक-एक इमाम की मुख्तलिफ मराहिल पे दर्जात में वो जो बहुत इनकार की पोजीशन बहुत ले रहे थे। शुक्रिया। जी। जी, जी, जी। जी बहुत शुक्रिया. من حرف آخرش رو ترجمه کنم. گفتن که اون اختلافی که مثلا هستند که زنش میاد یا پسرش میاد برادرزاده میاد امامت را انکار کنه، همون حرف دوباره دیگه شد.
بله آپ نے دیکھ لیا میرے بھائیوں کہ یہ ایک ٹرم ختم ہوا، استاد کی طرف سے میں سمجھتا تھا کہ یہ خود کو حنفی سمجھتے ہیں، اس لیے میں جو ان کے لیے عبارت لے کر آیا وہ سعودی عرب کے مفتی کا کلام لے کے آیا، پھر میں گیا جناب جیلانی کا میں کلام لے کر آیا ان کے لیے، شرح عقیدہ طحاوی ہے، میں تھوڑا اس کی طرف جاتا ہوں۔ آپ اہل حدیث ہیں، ثابتت بالنص جلی، هو الذی علیہ جماعت کثیرہ من اہل الحدیث، اگر آپ اہل حدیث میں سے ہیں تو وہ اہل حدیث کا متن میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، تو آپ اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت خلافت جناب ابو بکر کی خلافت کو نص کے ذریعے نہیں مانتے، کسی بھی خلیفے کی خلافت کو ہم نص کے ذریعے نہیں مانتے؟ یہ آپ اہل حدیث کا میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں، اہل حدیث بھی آپ ہیں قبول نہیں کرتے۔ دوسرا نقطہ آپ نے اس گفتگو کے اول میں آپ نے بیان کیا، وہ جن کا نام میں بھول گیا تھا، عبدالقادر جیلانی ہے۔ اول گفتگو میں آپ نے کہا کہ شیعہ چونکہ ان میں اختلاف تھا تو بس یہ امامت باطل ہے، تو آپ خود اپنے اختلافات بیان کر رہے ہیں، بس بات ختم ہو گئی، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا بھی آپس میں اختلاف ہے، تو پس آپ جو ہیں بقیہ اہل سنت کے لیے اپنا حق ہونا ثابت کریں، چونکہ باقیوں کو آپ کافر سمجھتے ہیں۔ آپ باقی اعتراضات جو آپ نے بیان کیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کہا میں شیعہ علماء کا قول بیان نہیں کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، امام صادق علیہ السلام رسول تھے یا خدا تھے؟ امام صادق کا جو بیٹا تھا، وہ جو عباسیوں کے متعلق آپ لے کے جو امامت کا منکر ہو گیا جو آپ نے بیان کیا، وہ خدا تھے یا رسول تھے؟ وہ تمام افراد کے جنہوں نے آپ نے مخالفین ائمہ کے عنوان سے آپ نے پیش کیا، وہ خدا تھے یا رسول تھے؟ آپ خود جو ہیں وہ متوجہ نہیں ہیں کہ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں، خود آپ کو نہیں معلوم وہ اعتراضات کیا ہیں، علمی بات کریں یہاں پہ۔ البتہ جو آپ نے عصمت کے حوالے سے بیان کیا کہ ہم جناب ابو بکر کو معصوم نہیں سمجھتے، واقعاً آپ اہل حدیث ہیں نا؟ کتاب السنہ جناب خلال دار الرایہ کی چاپ، رفع الخطأ عن ابی بکر و عمر، ابو بکر سے کوئی خطا ان سے سرزد نہیں ہوتی، رفع خدا نے اٹھا لی ہے۔ نیچے کیا بیان کرتے ہیں؟ اسنادہ صحیح، سند صحیح ہے۔ بہت زیادہ علماء اہل سنت نے جناب ابو بکر عمر کو معصوم ان کا تعارف کروایا ہے، جناب عائشہ کو معصوم تعارف کروایا ہے، البتہ لیکن اب یہ لوگوں کو بیان نہیں کرتے کیونکہ خود آپ متوجہ ہو چکے ہیں کہ آپس میں کیا مسئلے ہیں، تناقضات کا آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک بڑی خاتون آئی تھی جس نے اعتراض کیا اور حضرت عمر اس کا جواب نہیں دے سکے، کہا کہ قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہے، میں جسارت نہیں کرتا، یہ آپ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کیسے؟ آپ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے حدیث لے کر آئیں گے۔ کتاب تنویر شارح جامع صغیر، روایت علی مع القرآن والقرآن مع علی، اگر جناب عمر ابن خطاب قرآن کے مطابق فتویٰ دے سکیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، سند بھی صحیح ہے۔ خود آ کر بیان کرتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَدِلَّةِ الْعِصْمَةِ لِأَنَّ مَنْ لَازَمَ الْقُرْآنَ وَلَازَمَهُ الْقُرْآنَ لا یاتی معصیہ، فالحدیث من اجل ادلۃ فضائلہ وادل علمہ بتاویلہ۔
آپ خود اپنی کتابوں میں عصمت حضرت علی کے اوپر آپ کے ہاں دلائل موجود ہیں، ابو بکر و عمر کی عصمت کے اوپر بھی آپ کے ہاں روایت موجود ہیں۔ حضرت علی کے متعلق کیونکہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ملا تو اس لیے اس کی عصمت کو رد کر دیا۔ حضرت ابو بکر و عمر کے متعلق آپ کو اعتراضات بہت سارے مل گئے، آ کے لوگوں نے ان کی عصمت کی تائید کر دی۔ فقط آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کر سکتے۔ اگلا نقطہ جو آپ نے بیان کیا، بزرگوار آپ اصول اربع میں اور کتب اربع کا فرق نہیں سمجھتے، آپ نے کتب شیعہ کو ابھی دقیق نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا ارتداد صحابہ کے متعلق علماء اہل سنت سے ان سے سوال کریں تو وہ سب کہیں گے نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ کا مقصود اہل سنت سے کیا ہے؟ کون ہے وہ اہل سنت؟ مثلا کتاب الاستیاب عبد البر جنہوں نے صحابہ کے متعلق جمع کیا، ملاحظہ کریں طلیحہ بن خویلد الاسدی ارتد بعد النبی ودع النبوہ، نبوت کا دعویٰ کیا، صحابی ہے۔ ابن عبد البر ان کو صحابہ میں بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کے بعد مرتد ہو گئے اور نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے۔ میرے عزیز، ہم جو یہ آتے ہیں کچھ مطالب کو انکار کر دیں اور ایک چیز کے لیے دلیل موجود ہو بہت فرق کرتا ہے، ایک چیز کا انکار کر دیں ایک چیز پہ دلیل موجود ہو، فرق ہے اس میں۔ ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ بہت سے ایسے افراد اسلام کے اوپر باقی رہے، فقط اور فقط سیاسی مخالفت کی بنا پر قتل کر دیے گئے، لیکن اہل سنت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ارتداد دینی کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے، اور بعد آ کر کیا کہتے ہیں چینلز پر ممبروں پر اس کے برعکس بیان کرتے ہیں۔ واقعیت کچھ اور ہے۔ میرا وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلامت رہیں جی۔ یہ چار ٹرم پورے ہوئے، دونوں جو ہے وہ عالم دین یا دونوں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں جو اپنے آراء کا اظہار کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ اب آخری جو ٹرن ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں، حافظ صاحب کی طرف۔ حافظ صاحب آپ جو ہے وہ آپ کی آخری گفتگو ہیں، آپ یہ فرما لیجئے انشاءاللہ۔ تو پھر آج گفتگو علامہ صاحب سے بھی لے لیتے ہیں، علامہ ابو القاسمی صاحب سے، اور پھر کوئی اینڈ کر لیتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، آپ اگر مجھے سن رہے ہیں تو آپ بسم اللہ کریں۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمرائز کرتا ہوں، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے کہ امامت کا وہ نقطہ نظر جو کہ اثنا عشریہ کے ہاں آج موجود ہے اور اصول دین میں سے ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی دلیل بھی قطعی ہونی چاہیے تھی، یعنی وہ قطعی الثبوت اس کی دلیل ہوتی اور قطعی الدلالہ۔ جتنی کچھ روایتیں بیان کی جاتی ہیں امامت کے ثبوت کے حوالے سے، وہ اخبار احاد میں سے ہیں جو ظنی الدلالہ ہیں، اور ان کے جو راوی ہیں ان کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام بھی ہے خود شیعہ رجال کی کتب کے اندر۔ ایسے میں جب کہ میں آج سے مطلب 1200 سال یا آپ کہہ رہے ہیں 1100 سال بعد بیٹھا ہوں، اور کتابیں بھی جو کہ تیسری چوتھی صدی ہجری میں جا کے مدون ہوئی ہیں جو امامت کی روایتوں کو بیان کر رہی ہیں، اور وہ ہیں بھی اخبار احاد، اور درمیان میں اتنا زمانہ بھی گزر گیا، آج مجھے وہ روایتیں جو ہے وہ چند راویوں سے ملتی ہیں، اور ان روایتوں کی بنیاد پہ میں کیسے یہ مان جاؤں کہ فلاں متعین شخص امام ہے اور فلاں متعین امام نہیں ہے، جبکہ وہ روایتیں سب کے پاس ہیں۔ امامت کی مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی قطعی دلیل ہونی چاہیے، کوئی قطعی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ اصولی دین جو ہے وہ قطعی دلیل سے ثابت ہوتے ہیں، یعنی وہ قرآن کی کوئی نص ہو جس کا معنی بھی قطعی ہو، جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہ ہو سکے۔ جیسے مجھے ایک بڑی اچھی جو ہے وہ اصول کافی میں ایک روایت ملی، اور مجھے یہ لگا کہ اگر یہ روایت، اگر یہ حقیقت اور ریالٹی ہے، یعنی اس ایک روایت کو اگر ثابت کر دیا جائے تو امامت کے لیے کوئی دوسری دلیل دینے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ روایت جو میں نے پڑھی اصول کافی میں، جو میرے پاس اس کا ترجمہ ہے 437 پیج کی اوپر ہے، کہ یہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سے یہ روایت ہے،
اور اس میں وہ یہ بیان کر مطلب اس میں یہ بات آئی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور آگے یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وَأَنَّ محمد رسول، وَأَنَّ محمد رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حضرت علی جو ہے وہ امیر المومنین ہے۔ یہ بات جو ہے یہ اصول کافی میں یہ روایت آئی ہے ائمہ سے، یعنی شیعہ ائمہ سے، کہ قرآن میں ایک تو یہ بات آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی رب ہے، اور دوسری بات یہ آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تیسری بات یہ آ گئی کہ حضرت علی امیر المومنین ہے۔ بہرحال میرے خیال میں چلے امیر المومنین بھی کئی معنی نکل سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی نص جو کہ آپ کی روایتوں میں یہ بات اس طرح سے آ رہی ہے کہ قرآن میں یہ آیت تھی لیکن آج ہمیں یہ آیت نہیں ملتی بدقسمتی سے، یا اصول کافی کی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مصحف فاطمہ تھا جس کا وہ اس مصحف سے 3 گنا زیادہ بڑا مصحف تھا، جو کہ آج موجود نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے پاس وہ قطعی دلائل امامت کے ضائع کیوں ہو گئے؟ مطلب اگر کوئی مصحف فاطمہ تھا اس سے 3 گنا بڑا تو وہ آج ہمارے پاس کیوں موجود نہیں ہے؟ اور اسی طرح سے اگر قرآن مجید میں ایسی کوئی آیات تھیں جو قطعی طور پہ دلالت کر رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کے اوپر، تو آج وہ آیات غائب کیوں ہیں؟ یعنی اللہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قطعی طور پہ بیان کر دیا کہ جس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا، اب جو انکار کر رہا ہے تو وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہا ہے، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 12 ائمہ کی جو امامت ہے، چلیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کوئی ایک نص آپ لے آئیں گے کہ حضرت علی جو ہے جیسے غدیر خم کا واقعہ، اب اس میں بھی مولا کے لفظ ہے، یہ لفظ نہیں ہے کہ حضرت علی تمہارے جو ہے وہ جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ میرے وصی ہیں، وہ جو ہے وہ میں تمہارے اوپر جو ہے وہ ان کو امام بنا کے جا رہا ہوں۔ اس قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی استعمال نہیں کیے، مطلب اس میں بھی مولا کے کوئی 27 کے قریب معنی ہمیں خود شیعہ علماء کے ہاں بھی مل جاتے ہیں کہ مطلب یہ لغت میں اس کے اتنے معنی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی نص ملتی بھی ہے تو اس کے معنی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ قطعی الدلالہ نہیں رہ جاتی، وہ ظنی الدلالہ ہے۔ یا بعد کے ائمہ کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو وہاں تو ساری اخبار احاد ہیں، یہاں تک یہ معاملہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گیا کہ ان کے بڑے بھائی محمد الباقر امام ہیں، یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے، تو انہوں نے تعجب سے یہ بات کہی کہ میرے بڑے بھائی کیسے امام ہو سکتے ہیں، میرے والد نے تو مجھے نہیں بتایا حضرت زین العابدین علیہ الرحمہ نے کہ وہ امام ہے، حالانکہ میرے والد مجھے اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے، اور روٹی جب گرم ہوتی تھی اور اس کا لقمہ میرے منہ میں ڈالتے تھے تو وہ اس کو پھونکے مار مار کے میرے منہ میں ڈالتے تھے، تو میرے والد نے مجھے جو ہے وہ روٹی کی گرمی سے تو بچایا، اور مجھے یہ نہیں بتایا کہ میرے بڑے بھائی امام ہیں اور ان کی امامت کا انکار کر کے میں جہنم میں چلا جاؤں گا، یعنی جہنم سے کی آگ سے بچانے کی انہیں مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ جملے جو ہے یہ محمد بن حنفیہ کے ہاں بھی ہمیں مل جاتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے ائمہ جن کو امام مانا گیا ہے اثنا عشریہ کے ہاں، ان کے بھائیوں کے ہاں، ان کے کزنز کے ہاں، ان کے چچاؤں کے ہاں، ان کے قریبی رشتہ داروں کے ہاں یہ چیز ملتی ہے کہ بھئی ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، یا تو وہ سارے جھوٹ بول رہے تھے، ہم یہ پوزیشن لے لیں۔ اور دوسری طرف ہمیں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں حضرت زید کے بارے میں یا اور لوگوں کے بارے میں ائمہ کی کہ ان کو جنت کی بشارتیں بھی ہیں، یعنی وہ سب امامت کے انکار کی پوزیشن لینے کے باوجود جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ سب امام کے مقابلے میں اپنی امامت کا دعویٰ کرنے کے باوجود جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، یعنی وہ گمراہ نہیں ہیں، جنتی ہیں، ان کے پیچھے جو لڑنے والے ہیں ان ساروں کے لیے بھی جنت کی بشارتیں ہیں، وہ خود جو ہے وہ روایتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امامت لگتا یہ ہے، محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس وقت کا ایک سیاسی جھگڑا تھا، اس وقت کا مطلب جیسے ہمارے ہاں کوئی حکمران جاتا ہے تو اس کے بیٹوں کے اندر یہ ایک اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ کون سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے، اسی طرح سے جب کوئی امام چلا جاتا تھا تو اس کے بیٹوں کے اندر یہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہو جاتی تھی کہ اپنے والد کی جو وراثت ہے، جو علمی وراثت آپ کہہ لیں، ہم وہ نہیں کہہ رہے، علمی وراثت جو ہے وہ اس کے حوالے سے کون سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے، تو اس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ تو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ ساری روایات اختلافات کی جو کہ شیعہ مصادر کے اندر ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ نیچرل ہے، یہ فطری ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے
کہ اگر ہم اس اختلاف کو کوئی سیاسی اختلاف بنائیں، اس اختلاف کو ہم کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی آسمان کی طرف سے جو ہے وہ منصوص امامت تھی. اگر جب ہم اس کو آسمانی امامت یا منصوص امامت سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ اختلاف کیوں برپا ہوا. ہاں اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ وہ کوئی سیاسی امامت تھی، یا یہ ہے کہ جیسے ہر بچی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے والد کا جو ہے وہ علمی وارث بنے، ٹھیک ہے، ان کا مقام اور مرتبہ جو بھی ہے، جیسے ہمارے یہاں کسی کو جی بہت شکریہ، سلامت رہیں. اب جو ہے وہ 5 ٹرن حافظ صاحب کے پورے ہوئے انشاءاللہ. علامہ ابوالقاسمی صاحب کے آخری ٹرن کے بعد پھر 2 منٹ انشاءاللہ ہم دیں گے ان کو، اور اپنا خلاصہ جو ہے وہ دونوں بیان کر لیں گے، اور پھر آج کی گفتگو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. آج بھی اینڈ پہ پہنچ جائے گی. بارے استاد مادر خدمت شما سے نوبت آخر شما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت خوش ہوا ہوں کہ تمام عزیزان کے لیے بات واضح روشن ہوگی کہ ہمارے جو طرف مقابل ہیں وہ علمی بحث کی بجائے وہ فقط شبہات اور اعتراضات کو بیان کرنے کے در پہ ہیں، اور ہر اعتراض کا ہم نے جواب دیا، اور اس کا دوبارہ سے انہوں نے وہ اعتراض نہیں اٹھایا. وہ سوالات جو میں نے بیان کیے ان کے جوابات ہمارے دوست نے نہیں دیے، جبکہ میں نے ان کے سوالات کے جوابات دیے. انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ راویان روایت جو امام علیہ السلام کی امامت کی ثابت کرتے ہیں وہ متہم بالدروغ ہیں، وہ جھوٹے راوی ہیں، اور یہ 3 اور 4 صدی میں یہ تدوین ہوئی ہیں. بزرگوار صحیح بخاری کون 0 صدی میں صحیح بخاری تدوین ہوئی؟ مسلم کب تدوین ہوئی؟ سنن ابن ابی ماجہ، ترمذی و مسند احمد کس صدی میں تدوین ہوئی؟ اگر یہ اعتراض ہو تو پھر تمام اہل سنت کی تمام روایات کو اکٹھا کریں اور سائٹ پہ رکھ دیں، کیونکہ کسی قسم کا کوئی ان سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. کتاب کا تدوین ہونا ایک زمانہ ہے، سند ہونا یہ دوسری الگ بحث ہے. آپ اس کو یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ شیعہ جتنی بھی روایات بیان کرتے ہیں اس کی سند موجود ہے؟ دوسرا نقطہ جو آپ نے بیان کیا، جس روایت سے ہم استدلال کرتے ہیں وہی روایت جو ہم نے دکھائی بھی، خود اہل حدیث نے کہا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے. میں تو ایسی کوئی روایت نہیں لے کر آتا جو ضعیف ہو. اس کے علاوہ ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث غدیر راویہ فرق کرتے ہیں، ہم فرض کر لیں ضعیف ہوں، کیا وہ متواتر نہیں ہے؟ تواتر میں اگر راوی کافر بھی ہو آپ کے علماء کے مطابق اس کی حدیث قبول کی جائے گی. بس یہ کیسا بہانہ ہے کہ روایت کے راوی فلاں راوی ضعیف ہیں؟ ہم روایت صحیح سند لے آئیں گے، تواتر کو ثابت کریں گے. ثالثاً اگر تواتر کو اگر قبول نہ کیا تو آپ کے مبانی کے مطابق اس کا اعتبار ثابت کریں گے، معتبر ہونا ثابت کریں گے. بس یہ جو آپ نے دعویٰ کیا یہ ان کو یہاں پہ بیان نہ کریں. یہاں پر کوئی کوچہ بازار تو نہیں ہے کہ کوئی سامنے علمی جواب نہیں رکھے گا اس کا. الحمدللہ یہاں آپ کے دعویٰ کے مطابق بخاری اور مسلم ان کے دعویٰ کے مطابق سائٹ پہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں. اگلا نقطہ، آپ نے کہا مصحف فاطمہ جو ہے وہ کیوں ضائع ہو گیا؟ میں آپ کے لیے روایت بیان کرتا ہوں. جناب البانی اہل حدیث ہیں آپ، انہوں نے تصحیح کی ہے. جی ملاحظہ کریں، جناب البانی روایت کو بیان کرتے ہیں، نہایت مہم ہے، صحیح سنن ابن ماجہ ہے غالباً. ملاحظہ کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں کے پاس اور 2 کتابیں ان کے ہاتھ میں تھیں سلسلہ صحیحہ میں. البانی صاحب کہتے ہیں کہ روایت ٹھیک ہے. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ کتابان، 2 کتابیں وہ کون سی ہیں؟ اتدرون ما ھذان الکتابان، پیغمبر نے فرمایا کیا لوگوں یہ جانتے ہو یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں جی. جو دائیں ہاتھ میں تھی فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اس میں تمام جنتی افراد کے نام ہے. 2 بائیں ہاتھ میں کتاب تھی، یہ بھی خدا کی طرف سے کتاب ہے، اس میں جہنمی لوگوں کے نام ہیں. یہ کتابیں کہاں گئیں؟ صحابہ پیغمبر نے ان کتابوں کو برباد کر دیا. البتہ ہم کہتے ہیں شیعہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل بیت کے پاس یہ جواب ہے، لیکن آپ اہل سنت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے جو آپ نے بیان کیا؟ جب حضرت علی علیہ السلام برتر ہیں، جب ایک کسی برتر انسان کو سائڈ پہ کر دیں تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں تمام چیزیں آپ کی اہل سنت روایت سے پڑھ رہا ہوں، آپ کی حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ شیعہ کی روایت نہیں ہے، یہ اہل سنت کی روایت ہے. آپ آ کر جواب دیں کہ مسلمان جو رسول اللہ کے بعد ان 2 کتابوں کے ساتھ کیا کیا، کیوں ان کو برباد کر دیا، کیوں نابود کر دیا؟
پس آپ یہ یوں نہ مصحف فاطمہ کے بارے میں بات نہ کریں. ایک اور روایت حدیث داجن آپ کی اپنے ہی کتابوں میں اگر آپ اس طریقے سے بحث کرنا چاہتے ہیں، جناب عائشہ رسول اللہ کی زوجہ وہ کیا فرماتی ہیں جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، صحیح سنن ابن ابی ماجہ، ناصر الدین البانی آپ کے اہل حدیث عالم، آئے رجم نازل ہوئی تھی، رضائے کبیرہ بھی نازل ہوئی تھی. ترجمہ نہیں کرتے، شاید بچے دیکھ رہے ہوں. یہ ایک کاغذ تھا میرے بیڈ کے نیچے، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ایک بکری آتی ہے اور ان آیات کو کھا جاتی ہے، تمام شد ختم، آیات چلی گئیں. جناب البانی کہتی ہیں سند معتبر ہے. جناب اہل حدیث میرے بھائی، یہ آپ کی حدیث ہیں. ابھی میں دیگر خدا اور رسول کے متعلق حدیث بیان نہیں کر رہا کہ جو آپ خدا کو کیا مانتے ہیں، پیغمبر کو کیا مانتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں بحث کو ادھر ادھر لے کے جائیں، صرف اعتراضات اٹھائیں کہ جو ہماری موضوع سے بربود نہ ہو، تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں بحثیں بیان کرنے کے لیے. ایک اور مطلب آپ نے بیان کیا کہ مولا کا معنی شیعوں کے نزدیک 27 مول ہیں. میرے بھائی نبی مشترک لفظی ہے لغت میں. لغت میں نبی کا جو معنی وہ مشترک ہے. پس قرآن میں آیا نبی، پس ہم قبول نہیں کر سکتے چونکہ مشترک لفظی ہے. یہ آپ کا علم ہے. حوزہ علمیہ اہل سنت میں کیا پڑھاتے ہیں؟ لیکن جب ایک فصیح شخص مشترک بیان کر رہا ہے تو قرینہ وہاں پر قرار دینا چاہیے. آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس کو کچھ نہیں پتا تھا. 100 افراد سامنے، لاکھ کو چھوڑیں 100 افراد تھے، غدیر میں جمع کیے اور ایسی چیزیں وہاں پہ بیان کی کہ تا قیامت تمام لوگوں کو گمراہ کر دیا نبی نے کہ علی میرے بعد مولا ہے. اور اس کے بعد بیعت لی جائے، بیعت لے اور اس نے گرمی میں اور ان حالات میں حسان ابن ثابت آ کر قم یا علی فإننی رضیت بک من بعدی، اس کے بعد رسول اللہ نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں جس کی سمجھ کسی کو نہیں آئی. یہ آپ ہیں رسول اللہ کے متعلق توہین کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے ہم نے مخاطبین کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، پیغمبر گمراہی کا سبب بنا ہے لوگوں کی. جبکہ ہمارا ایسا اعتقاد ہے کہ قرائن موجود تھے تمام ان روایات میں، تمام حاضرین کو سمجھ میں آئی تھی. تبھی حضرت خلیفہ دوم نے آ کے کہا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. سند اس کی معتبر ہے. اس کے متعلق کیوں بات نہ کریں؟ زید کے متعلق فرصت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس کے متعلق بیان کریں. 20 سیکنڈ آپ نے زیادہ بات کی، مجھ سے میں اس کا جواب دے دوں. طلحہ اسدی کے بارے میں آپ نے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ جنتی ہے، صحابی ہے، نبوت کا دعویٰ کیا. صحابہ سارے جنتی ہیں. ہم کہ زید بن علی نے آخر میں آ کے حق کو سمجھ لیا، وہ بہشتی ہو گئے. حضرت زید نے آخر میں حق کو سمجھ لیا تھا اور وہ جنتی ہو گئے، کامیاب. بہت شکریہ، سلامت رہیں. الحمدللہ دونوں جہاں پہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، علامہ ابوالقاسمی صاحب اور اسکائپ کے ذریعے سے جو ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، بہت ہی اچھے انداز میں دونوں نے گفتگو کی. قبل اس کے کہ ہم دونوں کی طرف جائیں اور ان کے جو ایک خلاصہ ہیں 2 منٹ میں جو بیان کرنا چاہیں وہ ان سے لے لیں. ہماری بات ہوئی تھی، میری ذاتی طور پر خود بات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ انشاءاللہ سلسلہ واری گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، اور اس کا پہلا قسط سمجھے یا ایپیسوڈ 1 آپ سمجھے وہ آج وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. اب آخر میں ہم 2 منٹ چلتے ہیں ان دو کے پاس. پہلے ہم حافظ صاحب کے پاس چلتے ہیں. حافظ محمد زبیر صاحب، آپ 2 منٹ میں اپنی بات جو آپ نے کی ہے ایک نتیجہ یا ایک خلاصہ اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو آپ بیان کریں ناظرین کے سامنے، تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ پہنچ جائے ناظرین کے سامنے. جی بسم اللہ کریں. جی میری بات کا خلاصہ یہی تھا کہ امامت کی کوئی قطعی دلیل جو کہ قطعی الثبوت ہو، قطعی الدلالہ ہو، متعین امام کے بارے میں کہ یہ امام ہے اس کا نام لے کر، تو ایسی کوئی دلیل ہمیں نظر نہیں آتی جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ دونوں ہوں. اگر کوئی متواتر روایت آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں موجود ہے غدیر خم کا واقعہ، وہ قطعی الثبوت تو ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو متواتر کہتے ہیں، لیکن قطعی الدلالہ اس لیے نہیں ہے کہ اہل سنت اس کا معنی کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے محبوب ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی سے محبت رکھو،
تو جو علی سے محبت، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ حضرت علی سے محبت رکھے، تو یہ معنی کا اختلاف پیدا ہو گیا، اس وجہ سے وہ اس کو قطعی الدلالہ نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ بعد کی جو ائمہ ہیں ان کے حوالے سے کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی، اخبار احاد ہیں جن کے راویوں کے اوپر جرح بھی موجود ہے، کوئی متواتر روایت نہیں ہے کسی متعین امام کے ثبوت کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے کہ خود ائمہ کے رشتہ داروں میں اختلاف ہو گیا، اور اگر کوئی روایتیں ہیں تو اخبار احاد ہیں، اور پھر ان کے معنی میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہو گیا، اور ان معنی کے اختلاف کی وجہ سے مختلف شیعہ فرق جو ہے وہ وجود میں آ گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت روایت مجھے نہیں ملی یا دلیل نہیں ملی جو کسی متعین امام کی امامت کو ثابت کرتی ہو۔ جزاکم اللہ۔ رہیں حافظ صاحب، اللہ آپ کو اجر دیں۔ اب چلتے ہیں جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ ابو القاسمی صاحب، اور ان سے جو ہے آخری 2 منٹ لے لیتے ہیں، 2 منٹ میں اپنا خلاصہ انشاءاللہ یہ بیان کریں۔ بھلے استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں جیسا کہ واضح ہوا کہ ہمارے جو دوست تھے وہ فقط اعتراضات بیان کرنا چاہتے تھے، جوابات انہوں نے نہیں دیے، بس وہ چاہتے تھے کہ جدید سے جدید اعتراضات کریں، کہ جن کی بنیاد کیا تھی کہ کیوں اطراف کے لوگوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہم نے کہا کہ یہی باتیں رسول اللہ کے متعلق بھی کی جائیں گی، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کے متعلق بھی یوں ہی کہا جائے گا۔ خلافت جناب ابوبکر کے حوالے سے ہم نے ثابت کیا کہ اصول دین میں سے سمجھتے ہیں، اور انہوں نے قبول کیا الحمدللہ، اور کہا کہ منصوص الہی میں سے نہیں سمجھتے، پھر اس کی تائید کی، اس کو بھی ہم قبول کرتے ہیں، لیکن وہ خلافت ظاہری ہے۔ ہم کہا کہ معصوم نہیں سمجھتے جناب ابوبکر کو، ہم نے روایات میں بیان کیا کہ وہ معصوم تھے، اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ علم الحدیث کے حوالے سے بیان کیا، یہ اور وہی چیزیں جو ہیں وہ پلٹتی ہیں ان کے بخاری مسلم اور ان چیزوں کی طرف کہ کوئی چیز قطعی صدور نہیں ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ جی ہمارے پاس حدیث جو ہیں، آخری ٹائم میں انہوں نے کہا کہ قطعی صدور ہیں۔ امامت کے حوالے سے من کن تو مولا کا معنی واضح نہیں ہے۔ فقط ایک چیز بیان کرتا ہوں، اور ایک اور چیز آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں۔ کتاب شرح جامع صغیرہ تنویر، اگر لوہیدان، امیر سنانی، یہ سب اہل حدیث ہیں۔ من کنت ولیہ اولا بے، فعلی بن ابی طالب ولیہ اولا بے، یہاں پہ دوستی مراد نہیں ہے، خود سلفی علماء بھی سمجھ گئے۔ اگر دلالت کے متعلق آپ کو مشکل ہے، مصداق کے متعلق بحث کرنا چاہتے ہیں، تو گفتگو کا موضوع حدیث غدیر رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں بعد میں اگر آپ حاضر ہوئے اور گفتگو کریں تو آپ حدیث غدیر کی دلالت پہ بحث کر لیں ہمارے ساتھ۔ دونوں موجود ہیں جو ہمارے پاس، ڈاکٹر صاحب کا بھی اور ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کا بھی، اور علامہ ابو القاسمی صاحب، دونوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ہم نے کہا کہ سلسلہ وار گفتگو ہے انشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کی ہے، انشاءاللہ سلسلہ وار ان کی خدمت میں ہم ہوں گے، اور وہ اپنی بات، اپنے اشکالات یا اعتراضات یا جو کچھ وہ بتانا چاہیں وہ انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پھر بھی شاید ابھی ہم نے کوئی دوبارہ دن طے نہیں کیا کہ کس دن دوبارہ ہم نے انشاءاللہ یہ گفتگو، علمی گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ میرا چونکہ ان سے رابطہ ہے تو بعد میں انشاءاللہ ٹائم طے کر کے دوبارہ بھی ہم اعلان کریں گے کہ اس ہفتے ہوں یا دوسرے ہفتے، یا جب بھی ان کے پاس ٹائم ہو، دونوں طرف سے دونوں کی ہم آہنگی میں انشاءاللہ دوبارہ ہم اعلان کریں گے کہ ہمارے جو علامہ صاحب ہیں اور ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر زبیر صاحب، ان دونوں کے پاس جو ایک مشترکہ ہم آہنگی کر کے جو وقت ہوں انشاءاللہ اس کا اعلان کیا جائے گا۔ ہمارے یہ باتیں اور یہ جو ہم علمی گفتگو رکھتے ہیں یہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کے غلبے کے لیے یا اس اعلان کے لیے نہیں ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا، نہیں، ہم اس کے لیے کبھی بھی نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ جو اشکالات ہمارے ہوتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچے، اور اس کے جو جوابات اہل سنت دیتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچے، یا ہمارے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے، یا جیسا کہ ڈاکٹر زبیر صاحب آئے آج تشریف لائے، ان کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچے، اور ہمارے جو علامہ صاحب جو جوابات دیتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچے۔ باقی آپ خود سمجھیں، آپ خود جان لیں کہ کون کیا جواب رکھتا ہے، کون کیا سوال رکھتا ہے، کیا بات ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی، یہ سب جو ہے وہ آپ خود ہی انشاءاللہ آپ کے اویئر کے لیے، تاکہ آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں اور
ہماری جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں انشاءاللہ، ایک دوسرے کی تکفیر سے ہم ہاتھ اٹھا لیں۔ میں یہیں پہ آپ سب کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دونوں صاحبان چاہے علامہ ابوالقاسمی صاحب ہیں یا ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں، دونوں کا میں بہت مشکور ہوں، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة ودليلا وعينا حتى تسكنه وربك وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم